عزیزان محترم، اس مقدس اور متبرک مجلس عزا کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس تیسرے سورے کی 18ویں آیت ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم، فقط صاحبان علم نہیں، وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہو، وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہو وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس ایک خدا کے جو صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ تو تین گواہیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ اپنے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، فرشتے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اب میں اپنے سارے محترم سننے والوں سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، کبھی آیا گواہی دینے کے لیے؟ بھئی آیت کا آغاز ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بھئی کبھی گواہی دینے آیا؟ اگر اس نے گواہی دی تو کب دی؟ اگر اس نے اپنے وجود کے ایک ہونے کی گواہی دی تو کیسے دی؟ اگر گواہی دی تو کن لوگوں نے اس گواہی کو قبول کیا؟ تو خدا کی قسم جواب نہ مل سکے۔ اگر کوئی غیر مسلم سوال کر لینا کہ بھئی تمہارا اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے گواہی دی اپنے ایک ہونے کی، بتاؤ کب گواہی دی؟ تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ مسئلہ، اور بہت مشکل ہو جائے گا اس کا جواب دینا۔ لیکن جب علی سے پوچھا گیا جب علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ مولا آیت تو یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اپنے ایک ہونے کی، تو مولا اللہ نے گواہی کب دی؟ مسکرا کے فرمانے لگے کہ بھئی جتنے انبیاء آئے، بھئی دیکھنا کیا دلیل دی علی نے، جتنے انبیاء آئے اس ایک کی طرف سے آئے، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی تو اپنا ایک نبی بھیج دیتا۔ جب بھائی اللہ گواہی بھیجوائے، فرشتے گواہی لائیں، اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بندوں کے سامنے گواہی دیں۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ سورہ لقمان میں آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کتاب منیر ہوتی ہے، یعنی علم نہ رکھ کے خدا پہ بات کرتا ہے، ہدایت نہ رکھ کے خدا پہ بات کرتا ہے، کتاب کو نہ جان کے خدا پہ بات کرتا ہے، یعنی دلیل دے دی کہ جہاں علم ہوگا وہی ہدایت ہوگی، اور جہاں ہدایت ہوگی وہی کتاب ہوگی، کہیں اور نہیں ہوگی۔ یہ علم اور ہدایت کے ارتباط کو ذہن میں رکھیے گا۔ جانا مجھے آگے تو یہ اولو العلم ہے،
صاحبان علم ہیں انہوں نے کسی مدرسے میں علم کو حاصل نہیں کیا, انہوں نے کسی مکتب میں بیٹھ کے علم کو حاصل نہیں کیا. بھائی تم اور تمہارا عالم اور ہے, وہ اور اس کا عالم اور ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا, تم اور ہو, تمہارا عالم اور ہے, وہ اور ہے, اس کا عالم اور ہے. کیا میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں سورہ نحل کی وہ آیت محفوظ نہیں ہوگی؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. بھائی بہت توجہ رکھنا. وجعل لکم السمع, کان دیے علم حاصل کرو, والابصار, آنکھیں دی علم حاصل کرو, والافئدۃ, دل و دماغ دیے علم حاصل کرو, اور علم بے مقصد حاصل نہ کرو. لعلکم تشکرون, علم کا نتیجہ شکر ہو, کفران نہ ہو. علم کا نتیجہ شکران ہو, علم کا نتیجہ کفران نہ ہو. آئے تھے تو جاہل آئے. دیکھو تم اور ہو, تمہارا عالم اور ہے, وہ اور ہے, اس کا عالم اور ہے. تم دنیا میں آئے جاہل آئے, آ گئے نا دنیا میں جاہل, اور جب دنیا سے گئے تو اب کسی اور سورے سے آیت نہیں پیش کروں گا, وہی سورہ نحل. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ نے تمہیں خلق کیا, اللہ تمہیں موت دیتا ہے, اللہ تمہیں پلٹا دیتا ہے عمر کے بدترین حصے کی طرف. کیوں؟ لکی لا یعلم بعد علم شیئا, پڑھ لکھ کر, عالم فاضل بن کر جب قبر میں جاؤ تو جاہل بن کے جاؤ. آئے تھے تو جاہل آئے. بھائی توجہ رکھنا, آئے تھے دنیا میں تو جاہل آئے, اور جب دنیا سے گئے جاہل گئے. بہت توجہ درکار ہے محترم سامعین کی. سورہ نحل کی 2 آیتوں میں کہا تم دنیا میں آئے جاہل آئے, تم دنیا سے گئے جاہل گئے. اچھا تو اب دنیا میں آنے کے وقت جاہل تھے, جاتے وقت جاہل تھے, درمیان میں تو عالم تھے نا. اسکولوں میں بھی پڑھا, مدرسوں میں بھی پڑھا, مکاتب میں بھی گئے, یونیورسٹیز میں بھی تعلیم حاصل کی, کتابیں بھی پڑھی, علماء سے بھی درس حاصل کیے. تو اب تو پڑھ لکھ گئے نا. آئے تھے جاہل آئے, اچھا جائیں گے جاہل جائیں گے. بھائی اب تو پڑھے لکھے ہیں نا. کہا نہیں سنو, سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بھائی ناز نہ کرنا اپنے علم پر. بھائی بہت توجہ رکھنا, اپنے علم پہ ناز نہ کرنا, اس لیے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ دنیا کا قلیل ترین علم ہے. بھائی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اب سننے والوں تک اس پیغام کو میں کیسے پہنچاؤں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت کے پاس جو علم ہے وہ قلیل ترین علم ہے. اور اس علم کا جادو یہ ہے کہ سمندروں کے سینوں کو چیر کر جہاز رواں ہیں, فضاؤں کے سینوں کو چیر کر خلائی سفینے بھیجے گئے, ستاروں پہ کمندیں ڈال دی گئیں, چاند پر انسانی سواریاں اتر گئیں, شمسی توانائی کو اسیر کر دیا گیا. بھائی ستاروں کی طرف خلائی سفر جاری ہے, چاند پر انسان اتر چکا ہے, سورج کی شعاؤں کو اسیر کیا جا چکا ہے, اس سے توانائی لی جا رہی ہے. تو سورج کی توانائی کو اسیر کرو علم قلیل سے, ستاروں پہ کمندے ڈالو علم قلیل سے, چاند پہ اتر جاؤ علم قلیل سے. تو اگر کسی کے پاس علم کثیر ہو تو وہ اگر ستارے کو اتار لے, چاند کو توڑ دے, سورج کو بچا لے. یہ علم قلیل کے کرشمے ہیں. تو جہاں علم کثیر ہو وہاں شمسی توانائی اسیر نہیں ہوگی, شمس پلٹے گا. وہاں سواریاں چاند پہ نہیں اتریں گی, چاند ٹوٹے گا. وہاں ہمارا سفر ستارے کی طرف نہیں ہوگا, ستارے کا سفر ہماری جانب ہوگا. بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو یہ ہے علم قلیل. بھائی بہت توجہ رکھنا, علم قلیل, انسان مجبور ہے اس علم قلیل کو حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان خواہشات کا مجموعہ ہے. بھائی فکر کو یہاں سے آگے بڑھنا ہے. انسان میں خواہش ہے, سوتا ہے جاگتا ہے,
اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، اپنے مفادات کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دشمن کو دفاع کرتا ہے، اپنے دوست کو قریب کرتا ہے. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسان میں خواہش ہے. خواہش تو جانور میں بھی ہے. اب جتنی باتیں میں نے عرض کی، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جانور میں اور انسان میں مشترک ہیں، ہے نا. اب ایک چیز دی کہ بھائی تمہیں جانوروں سے الگ کرنا ہے. اگر فقط خواہش رہ گئی تو جانور بن کے رہ جاؤ گے. تمہیں جانوروں سے اٹھانا ہے تو اب ہم تمہیں ایک شے دے رہے ہیں اور اس شے کا نام ہے عقل. بھائی توجہ کرنا. تو اب تمہارے اندر خواہش بھی ہے عقل بھی ہے. اب عجیب مخلوق بنائی ہے. بھائی توجہ رکھنا. اب تمہارے اندر خواہش بھی ہے، تمہارے اندر عقل بھی ہے. جانور فقط خواہش، فرشتہ فقط عقل. اب انسان وہ درمیانی مخلوق ہے. بھائی یہاں رکے رہنا. انسان وہ درمیانی مخلوق ہے جس کے اوپر فرشتہ ہے، جس کے نیچے جانور ہے. فرشتہ عقل ہی عقل، جانور خواہش ہی خواہش. انسان کون؟ جس میں خواہش اور عقل کا تصادم ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے. بھائی یہاں روک رہا ہوں. اب جہاں خواہش غالب آ گئی عقل پر، وہاں گائے کی پوجا. بھائی اتنا گرا کہ جانور سے بدتر ہو گیا. جہاں خواہش غالب آ گئی عقل پر، وہاں گائے کی پوجا ہے، بیل کی پوجا ہے، سانپ کی پوجا ہے، شیر کی پوجا ہے، دوسرے مختلف جانوروں کی پوجا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان مجموعہ تھا عقل کا اور خواہش کا. عقل دب گئی، خواہش غالب آ گئی، جانور سے نیچے گر گیا. بھائی توجہ رکھنا. اور جہاں عقل مکمل تھی وہاں انسان اتنا بلند ہوا کہ فرشتہ نہیں بنا. فرشتوں کو حکم ہوا ہمارے اس آدم کے سامنے پیشانیوں کو جھکا دو. گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے، ابھرے تو فرشتے سے بلند ہو جائے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس پیغام کو پیش کروں کہ بھئی آدم اولو العزم نبی نہیں ہے، لیکن جبریل اولو العزم فرشتہ ہے، میکائیل اولو العزم فرشتہ ہے، اسرافیل اولو العزم فرشتہ ہے، اسرائیل اولو العزم فرشتہ ہے. غیر اولو العزم نبی کے آگے اولو العزم فرشتے جھک جائیں. بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. فنسیا، قرآن نے کہا فنسیا ولم نجد لہ عزما. ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا. آدم اولو العزم نبی نہیں ہے، فرشتے اولو العزم ہیں. تو اولو العزم فرشتوں کو غیر اولو العزم نبی کے آگے جھکایا گیا یا نہیں؟ بھائی اولو العزم غیر اولو العزم سے افضل ہے، خاتم اولو العزم سے افضل ہے. غیر اولو العزم نبی کے آگے سارے فرشتے جھک جائیں. اب فرشتوں کی مجال نہیں ہے کہ آدم سے آنکھ ملا سکیں، اور آدم کی مجال نہیں ہے کہ کسی اولو العزم نبی سے آنکھ ملا سکیں، اور اولو العزم نبی کی مجال نہیں ہے کہ خاتم النبیین سے آنکھیں ملا سکے. جب تم آدم جیسے نہ ہو سکے تو محمد عربی جیسے کہاں سے بن جاؤ گے؟ تو انسان کی ضرورت کو، انسان کی خواہش کو کنٹرول کروایا گیا عقل کے ذریعے. دیکھو فکر کو اس منزل سے آگے جانا ہے. سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ، اور اس سورے کا مسلسل ایک پیراگراف. مشرک کافر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور جہنم میں اتنا غیظ ہوگا کہ اس کے شعلے سانپ کی پھنکار کی طرح لپک رہے ہوں گے. اور جب کافروں کا گروہ اس جہنم میں داخل ہوگا تو فرشتے پوچھیں گے عالم یاتکم نذیر. بھائی یہ تم جہنم میں کہاں سے آ گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ عالم یاتکم نذیر، یہ تم جہنم میں کہاں سے آ گئے؟ کیا کوئی ڈرانے والا، کوئی ہدایت کرنے والا، کوئی حلال و حرام بتلانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کہیں گے کہ آیا تو تھا. بھائی سننا، پشیمانی سننا کافر کی نہیں، جہنمی کی.
جہنمی کی پشیمانی. کہنے لگے جب فرشتوں نے پوچھا عالم جاتکم نذیر, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہا بھائی آیا تو تھا, لیکن ہم نے اس کی تکذیب کر دی, اور ہم نے کہا کہ تم جو یہ سنا رہے ہو یہ اللہ کا نہیں ہے, اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اور اس کے بعد اب پشیمانی میں کہیں گے قالوا لو كنا نسمع اور ناقلو ما كنا فی اصحاب السعیر. بڑی پشیمانی سے کہیں گے کہ بھائی آیا تو تھا, اگر ہم اس کی بات سن لیتے اور اگر سمجھ ہی لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. نبی آیا تو تھا, بھائی توجہ رکھنا, نبی آیا تو تھا, اگر ہم اس کی بات سن لیتے اور اس میں عقل سے کام لے لیتے, اسے سمجھ لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. تو فقط نبی کو مان لینا کافی نہیں ہے, جب تک نہ سنو اور نہ سمجھو گے کہہ کیا رہا ہے. اس کے حلال کو مانو, اس کے حرام کو مانو, اس کے بتلائے ہوئے خبیث کو مانو, اس کے بتلائے ہوئے طیب کو مانو, اس کے بتلائے ہوئے معروف کو مانو, اس کے بتلائے ہوئے منکر کو مانو. فقط نبی کو مان لینا کافی نہیں ہے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. تو خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل دی گئی نا. اچھا, اب خواہش سرکشی کرے تو عقل کے ذریعے کنٹرول کرو, اور اگر عقل سرکشی کرے, اگر عقل سرکشی کرے, ہے نا مرحلہ فکر, تو اب عجیب مرحلہ ہے. اور اس مرحلے پر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایک پیغام اپنے سننے والوں کو دے کر کچھ مراحل ایسے جن سے میں متعارف کرا دوں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بھائی اگر خواہش سرکشی کرے عقل سے کنٹرول کرو, اگر عقل سرکشی کرے علم سے کنٹرول کرو, اور اگر علم سرکشی کرے, جانا تو آگے ہے نا, کر سکتا ہے علم سرکشی. اگر علم میں سرکشی نہ ہوتی تو وہ نہ ہوتا جو ہیروشیما پہ ہوا. اگر علم میں سرکشی نہ ہوتی, تو وہ نہ ہوتا جو ایک آن جہانی بڑی طاقت نے افغانستان میں کیا. اگر علم میں سرکشی نہ ہوتی تو آج یورپ میں وہ نہ ہوتا جو بوسنیا کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. تو علم میں سرکشی ہوتی ہے. فساد خواہش, عقل اور علم کی باہمی سازش سے جنم لیتا ہے. میری بات اگر واضح ہو گئی ہوتی تو مجھے اب مثال دینے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی خواہش نے کہا, توجہ رکھنا, خواہش نے کہا کہ اپنے دشمن کو زیر کرو. خواہش نے کہا کہ اپنے دشمن کو ہلاک کر دو, مار دو, زیر کر دو. عقل نے کہا کہ پتھر اٹھاؤ, اسے مار دو. اب یہ سازش مکمل ہو رہی ہے. ایک طاقت نے کہا اپنے دشمن کو زیر کرو, دوسری طاقت نے سمجھایا کہ بھائی اب زیر کیسے کیا جائے, پتھر اٹھاؤ, اسے مار دو. اب مسئلہ یہ آیا کہ دشمن بہت دور تھا. اب علم بیچ میں آیا کہ اسے منجنیق میں رکھو, اٹھا کے پھینکو. تو منجنیق سے لے کر ایٹم بم تک انہیں تینوں طاقتوں کی سازشیں ہیں. خواہش آمادہ کرتی ہے عقل کو, عقل آمادہ کرتی ہے علم کو. بھائی توجہ رکھنا. تو اب علم جب سرکش ہو جائے تو اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پروردگار اب کیا کرے, کہا ہم بتلاتے ہیں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, ہم نے تمہیں ضمیر دیا ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, بھائی کڑی سے کڑی متصل ہوتی جائے. ہم نے تمہیں ضمیر دیا ہے. علم سرکشی کرے, ضمیر سے اسے کنٹرول کرو. بھائی بات آ گئی نا ضمیر تک. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, پروردگار اگر ضمیر کمزور ہو جائے, اگر خواہش سرکشی کرے عقل سے کنٹرول کرو, اگر عقل سرکشی کرے علم سے کنٹرول کرو, اگر علم سرکشی کرے اپنے ضمیر سے کنٹرول کرو, اور اگر ضمیر سرکش ہو جائے تو کہا مت گھبراؤ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو ضمیروں کو کنٹرول کرے گا. مت گھبراؤ, میرا محمد نفسوں کا تزکیہ کرے گا, ضمیروں کو کنٹرول کرے گا. بھائی یہ کمال علم کی منزل ہے, یہ کمال ہدایت کی منزل ہے,
یہ کمال عقل کی منزل ہے، نہیں یہ کمال صدق کی منزل ہے، یہ کمال عادل کی منزل ہے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس بات کو عرض کروں جس بات کو اس وقت پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ بھائی تمہاری تاریخ علم، تمہاری تاریخ علم، آئے جاہل آئے، گئے جاہل گئے، اور قلیل علم درمیان میں آیا، یہ تمہاری تاریخ علم ہے، یہ تمہارے عالم اور تم اور وہ اور اس کے عالم۔ عرض کروں بھائی ذہن میں رہے، اب قرآن کی تاریخ علم شروع ہوئی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ وہ تمہارے عالم تھے نا، وہ تمہارے عالم تھے، وہ تمہاری تاریخ علم تھی نا، اور اب اللہ کے عالم اور اللہ کی تاریخ علم شروع ہوئی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور تاریخ علم ختم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علم البیان۔ تو شروع ہوئی علم آدم سے، ختم ہوئی علم قرآن پر۔ تاریخ علم سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں۔ دیکھو عدالت کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی میزان نہیں ہے، ناپ کے دکھلا دو کتنی عدالت، تول کے دکھلاؤ کتنی عدالت۔ سخاوت کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، عدالت، سخاوت، شجاعت، حسن خلق، خدمت، احسان، مروت، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عادل بیٹھا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کتنا بڑا عادل؟ نہیں۔ اگر کوئی سخی بیٹھا ہو بتا سکتے ہیں کتنا بڑا سخی؟ تو پیمانے نہیں ہیں۔ دنیا کی کسی اخلاقی صفت میں میزان نہیں ہے، پیمانے نہیں ہیں۔ بس ایک صفت ایسی ہے جس میں میزان بھی ہے، پیمانے بھی ہیں۔ علم، یہ KG کا ہے، یہ پرائمری کا ہے، یہ ثانوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ انٹر میں گیا، وہ BA میں گیا، وہ MA میں گیا۔ تو ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس فقط علم میں ہے، کسی اور اخلاقی صفت میں نہیں ہے۔ طے ہو گئی نا بات؟ تو اب پروردگار نے بھی جب اپنے عالم بھیجے تو ایک ایک کے ہاتھ میں سند رکھ دی۔ پروردگار نے جب اپنے پاس سے عالم بھیجے نا تو سندیں ہاتھ میں دے دیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم اسما دیا، ایک سند۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے ایک علم دے دیا، دوسری سند۔ دیکھیں سندیں بانٹ رہا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم دے دیا، تیسری سند۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات چیت کرنے کا علم دے دیا۔ اب ایک ایک ڈگری مل رہی ہے۔ آدم کو علم اسما ملا، سلیمان کو علم منطق الطیر ملا، خضر کو علم لدنی ملا، داؤد کو علم زرہ سازی ملا۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف کو علم تعبیر خواب دیا، یہ بھی ایک ڈگری ہے۔ اب ڈگریاں بڑھ رہی ہیں نا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ کو کتاب دی، حکمت دی، توریت دی، انجیل دی۔ تو اب ڈگریاں تقسیم ہو رہی ہیں، کسی کو علم اسما دیا، کسی کو علم تعبیر خواب دیا، کسی کو علم منطق الطیر دیا، کسی کو علم زرہ سازی دیا، کسی کو علم کتاب و حکمت دیا، کسی کو علم توریت و انجیل دیا۔ تو اب ایک ایک ڈگریاں ہر نبی کو ملی، اور جب مقام ختم نبوت آیا تو ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میرے محمد، میرے حبیب، میں نے تجھے وہ سب کچھ دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ تو جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ محمد میں آ گیا یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ محمد کے اندر۔ بھائی یہی تو سبب ہے نا کہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں عدالت کا شہر ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تقوی کا شاعر ہوں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں سخاوت کا شاعر ہوں۔ میرا نبی اگر بولا تو فقط اتنا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شاعر ہوں، اور شہر وہ ہو، میں علم کا دیہات ہوں نہیں، میں علم کا قصبہ ہوں نہیں،
میں علم کا گوٹ ہوں نہیں، میں علم کا پنڈ ہوں نہیں، اس لیے کہ پنڈ میں کچھ ملے کچھ نہ ملے، اور شہر وہ جہاں سب کچھ مل جائے۔ بھائی بات تو واضح ہوئی نا؟ تو اب میرا محمد میرا نبی علم کا شاعر ہے۔ بھائی بہت توجہ فرمائیے گا، میرا نبی علم کا شاعر ہے۔ علم اگر، بھائی یہ جملہ قابل غور ہے، میرا نبی مدینۃ العلم ہے۔ علم اگر زبان پہ جاری ہو جائے تو اس کا نام صدق ہے، اور علم اگر عمل پہ طاری ہو جائے تو اس کا نام عدل ہے۔ باتیں میرے سننے والوں تو پہنچے نا۔ علم اگر زبان پہ جاری ہو جائے تو اس کا نام ہے صدق، اور علم اگر عمل پہ طاری ہو جائے تو اس کا نام ہے عدل۔ میرے محمد کی تعریف میں قرآن نے یہی تو کہا نا، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ ہم نے اپنے حبیب پر صداقت بھی مکمل کر دی، عدالت بھی مکمل کر دی، یعنی صدق کا کمال محمد، عادل کا کمال محمد۔ اور بھائی یہی تو چچا نے کہا تھا نا ابو طالب نے جب محمد کا تعارف کرایا، بھائی میرے رسول کا پہلا نعت گو ابو طالب، میرے نبی کا پہلا نعت گو ابو طالب، اور اس ابو طالب نے میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہ اب یزو یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتاما عصمت للاراملی۔ یہ میرا بھتیجا، بھائی لوگ آئے تھے کہ ابو طالب اپنے خدا سے دعا مانگ دو کہ بارش ہو جائے۔ اس نے محمد کو اپنے آگے کھڑا کیا، اور محمد کو کھڑا کرنے کے بعد شعر پڑھا وہ اب یزو یستسقى الغمام بوجهه۔ یہ اتنے روشن چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا وسیلہ دے کے اس سے مانگو تو ابھی فوراً بارش برس پڑے۔ میرے نبی کی کیفیت دیکھو، وہ اب یزو یستسقى الغمام بوجهه۔ یہ اتنے خوبصورت، یہ میرا بھتیجا اتنے خوبصورت چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا واسطہ دے کر دعائیں مانگو تو بارش ٹوٹ کے برس جائے۔ سمال الیتاما، یتیموں کی پرورش گاہ ہے، وہ عصمت للاراملی، بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے۔ اب پہلا شعر، اور اب درمیان سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، بھائی محمد کو پہچانو۔ کہا میرا بھتیجا وہ میزان و صدق لا یخیط شعیرۃ ووزان عدل وزنہ غیر زائلی۔ یہ میرا بھتیجا یہ صدق کی میزان ہے، یہ صدق کی ترازو ہے، لا یخیص شعیرۃ، ایک جو کے برابر بھی اس کے تولنے میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ووزان عدل وزنہ غیر زائلی، اور یہ میرا بھتیجا عدل کا وزن کرنے والا ہے۔ اگر عدل کا وزن کر دے تو قیامت تک اس کے وزن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ میزان صدق بھی ہے، یہ وزان عدل بھی ہے۔ اور آیت نے کہا تھا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ بہت توجہ رکھنا، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ یہ میرا محمد نمونہ ہے صداقت کا، نمونہ ہے عدالت کا، مدینہ ہے علم کا۔ اب فکر یہیں سے آگے جائے گی۔ بھائی اب محمد علم کا مدینہ، محمد صدق کا نمونہ، محمد عدالت کا نمونہ، محمد کمال عدالت کے معیار پر، محمد کمال علم کے معیار پر، محمد کمال صداقت کے معیار پر۔ لیکن محمد کو سمجھنے کے لیے بھائی دیکھنا یہیں سے بات کو آگے جانا ہے۔ محمد کو سمجھنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ ایسے صاحبان علم کی ضرورت ہے جو علم محمد کو آسان بنا کر امت تک پہنچائیں۔ لے آیا ہوں میں اس مرحلے پر
جس مرحلے پر آج بات کو رک جانا ہے، بھائی محمد کمال علم کا نمونہ، محمد کمال صدق کا نمونہ، محمد کمال عدل کا نمونہ، مشرک ہے، میرے نبی کی نبوت کو نہیں مانتا لیکن کہہ رہا ہے کہ امین ہے، کہہ رہا ہے کہ صادق ہے. اور میرا نبی، بھائی دیکھنا، میرا نبی بار بار کہتا ہے یہ تمہارے بت ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کوئی عجیب کمال ہے. دیکھیں میں آپ کے بزرگ کو اگر کچھ کہہ دوں، آپ کو حق ہے میرے بزرگ کو کچھ کہیں، ہے نا؟ محمد رسول اللہ بتوں کے لیے کہہ رہے ہیں مشرک معاشرے میں، یہ تمہارے بت کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تمہارے بت بول نہیں سکتے، یہ تمہارے بت اٹھ نہیں سکتے، یہ تمہارے بت ان کے ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتے، یہ تمہارے بت کسی قابل نہیں ہے، جہاں سے چاہے اٹھا لو، جہاں پہ چاہے رکھ دو. یعنی عجیب بات ہے. عادل بول رہا ہے، صادق بول رہا ہے، امین بول رہا ہے، صاحب علم بول رہا ہے، ہادی بول رہا ہے. توجہات مبذول رکھیں. تو کوئی مشرک تو کہتا کہ مسلمانوں کے رسول تم ہمارے بتوں میں 100 عیب نکال رہے ہو نا، لاؤ اپنے خدا کو. تو جب تو صحیح کہ 500 عیب اس میں ہم نکال دیں. دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہے میرا نبی. بات پہنچ گئی نا میرے محترم سننے والوں تک. کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے میرا نبی کہ بھائی مشرکوں سے میرا نبی کہتا ہے تمہارے بت کسی کام کے نہیں ہیں، تمہارے بت لولے ہیں، تمہارے بت لنگڑے ہیں، تمہارے بت اندھے ہیں، تمہارے بت اپاہج ہیں، تمہارے بت مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تمہارے بت اگر کوئی جانور نجس کر جائے تو اپنے کو پاک نہیں کر سکتے. لیکن کوئی مشرک یہ نہیں کہتا کہ محمد لاؤ اپنے خدا کو، تو 100 عیب اس کے اندر ہم نکال دیں گے. تم نے 10 عیب نکالے ہیں بتوں میں، تم نے 10 عیب نکالے ہیں بتوں میں، ہم 100 عیب تمہارے خدا میں نکالیں گے. تو یہ مشرک کی زبانیں بند کیوں ہو گئی؟ بھائی یہی لانگا تھا سننے والوں کو، یہ مشرک کی زبانیں بند کیوں ہو گئی؟ کوئی محمد کو چیلنج کیوں نہیں کرتا کہ لاؤ اپنے خدا کو، اس میں 100 عیب ہم نکال دیں گے؟ تو بھائی اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے، پہلے اس میں عیب تلاش کرو، اس کے بعد لے جاؤ گے. اب کمال علم سمجھ میں آیا میرے نبی کا، اب کمال صداقت میرے نبی کا سمجھ میں آیا، اب کمال امانت میرے نبی کا سمجھ میں آیا. لیکن اب علم نبی بڑھے تو کیسے بڑھے؟ بھائی ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی اور بڑی شان کے ساتھ آواز دی. قرآن مجید نے بہت نازک مرحلہ فکر ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. وہ صاحبان علم جو عدل پہ قائم ہیں وہ توحید کی گواہی دیتے ہیں. کون صاحبان علم؟ جو عدل پر قائم ہے. بھائی کہاں تلاش کرے ان صاحبان علم کو؟ یہ صاحبان علم ملیں گے کہاں؟ جو عدل پہ بھی قائم ہو اور خدا کی توحید کی گواہی بھی دے. جاؤ دیکھو سورہ محمد میں اب لفظ بدل رہا ہے، علم کے ساتھ اولو نہیں ہے، اب لفظ بدل رہا ہے. اور عجیب شان کے ساتھ سورہ محمد میں کہا منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. حبیب تیری صحبت سے فیض پانے والے جب باہر نکل کے جاتے ہیں تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی میرے نبی نے کہا کیا؟ تشریح کے لیے، دین کی تشریح کے لیے، نبی کی باتوں کی تشریح کے لیے اوت العلم موجود ہے. تو چلے زمانے رسول سے، اوت العلم چلے زمانے رسول سے. کہاں تک گئے؟ سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. بھائی دیکھنا یوم یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. پروردگار قیامت کے دن بڑے جلال میں ہوگا. آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. پروردگار قیامت کے دن، اپنے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، پروردگار قیامت کے دن بڑے جلال میں ہوگا اور بڑا ذلیل کرے گا مشرکوں کو. یوم یخزیہم، بہت ذلیل کرے گا مشرکوں کو. وہ یقول، اور قیامت کے دن پروردگار کہے گا اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ. کہاں گئے وہ شریک جنہیں بنا کے پوج رہے تھے؟ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. اپنے بنائے ہوئے کو پوج رہے تھے. ابراہیم نے یہی تو استدلال کیا نا، تعبدون ما تنحتون. بھیا تمہیں کیا ہو گیا؟ بناتے بھی ہو پوچھتے بھی ہو، بناتے بھی ہو پوچھتے بھی ہو. تو اب پروردگار یوم یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ.
بڑے جلال میں اللہ پوچھے گا کہاں گئے وہ میرے شریک جنہیں بنا بنا کے پوج رہے تھے اور بڑی مشقتیں اٹھا رہے تھے ان کے بنانے میں, ان کے پوجنے میں. مشرک خاموش ہے. بھائی قیامت میں مجال ہے کسی کی کہ بغیر اذن الہی کے بات کر لیں؟ اللہ 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 جلال میں ہے, پروردگار جلال میں ہے, مشرکوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میرے شریک کہاں گئے؟ مشرک خاموش کھڑے ہیں. قال الذین اوتوا العلم, اس وقت اوتوا العلم کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین, آج ساری ذلتیں اور ساری برائیاں مخصوص ہیں ان کافروں کے لیے. بھائی روکے رہنا. اوتوا العلم زمانے رسول میں تھے, اوتوا العلم قیامت کے میدان تک کھڑے ہو گئے, تو اب کوئی زمانہ اوتوا العلم سے خالی نہیں ہے. سورہ عنکبوت 29واں سورہ قرآن مجید کا, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بھائی یہ قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ قرآن اوتوا العلم کے سینوں میں ہے. تو اب کچھ ایسے ہیں کہ جو مزاج قرآن کا وہ مزاج ان کا, جو طینت قرآن کی وہ طینت ان کی. تو یا رسول اللہ کہاں معلوم کریں کہ وہ قرآنی مزاج والا کہاں ہے؟ تو بھائی اسی دن کے لیے تو کہا علی المال قرآن والقرآن علی. قرآن 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 قلب رسول پہ آیا, علی خانہ خدا میں آیا. قرآن نے محمد کی زبان چومی اور علی نے محمد کی زبان چوسی. ہوا تو یہی ہے. قرآن نے محمد کی زبان چومی, زبان مطہر چومی, اور علی نے محمد کی زبان مطہر چوسی. قرآن محمد کے دل میں پروان چڑھتا رہا, علی محمد کی گود میں پروان چڑھتا رہا. کتنا اتحاد ہے قرآن میں اور علی میں. جب علی آیا ہے نا, علی آیا میرے محمد کے ہاتھوں پر, تو علی بول رہا تھا. میرے نبی کی شان تو معلوم ہے نا, میرے نبی کی شان معلوم ہے نا. میرا نبی وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں پر آ کر نہ بولنے والے پتھر بولنے لگے. تو اگر بولنے والا بچہ بولنے لگے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ قرآن اور علی کتنے قریب ہیں. بھائی کتنی مشابہت عرض کروں. لا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. بھائی سننا, قرآن کا کمال یہ اور قرآن کی توانائی یہ ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے. یہ ہے علی, وہ علی جس نے بار بار آواز دی انا عبد من عبید محمد. بھائی میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں, محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ میرا علی, وہ میرا محمد. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. اب فکر کو یہیں سے تو آگے جانا ہے نا. یہ میرا علی, وہ میرا محمد, اور دونوں پر بیان دین کی ذمہ داریاں. محمد بیان کرے, علی اس کی تشریح کرتا جائے. اب اس مرحلے فکر پر روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو کہ دیکھو, اب منزل تشریح پہ وہ آئے جو صاحب علم ہو, صاحب ہدایت ہو, صاحب کتاب منیر ہو. ہدایت دو حصوں میں تقسیم ہو کے نہیں چلی. بھائی ہدایت کے لیے تو پروردگار نے پالیسی دی, لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علیہ الضلالۃ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ہم نے ہر قوم میں, ہر قبیلے میں, ہر علاقے میں, ہر گروہ میں, ہر زمانے میں اپنے رسول بھیجے. یہ ختم نبوت سے قبل کی باتیں ہیں. لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا, ہر قوم میں, ہر قبیلے میں ماضی میں بھیج دیے. کیوں بھیجے؟ ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. بھائی سننا, واجتنبوا الطاغوت, سرکشی سے پرہیز کرو. فمنهم من هدى اللہ, ایسے بھی تھے جن کی ہدایت اللہ نے کر دی. منهم من حقت علیہ الضلالہ, کچھ وہ تھے جو خود گمراہ ہو گئے. اللہ گمراہ نہیں کرتا, خود گمراہ ہو گئے. دیکھیں دو رد عمل ہوئے ہیں. ہدایت کے آنے کے بعد دو رد عمل ہوئے. کچھ کی ہدایت کر دی اللہ نے, کچھ خود گمراہ ہو گئے. تو ہدایت کا عمل تو اللہ انجام دیتا ہے, گمراہی
کا عمل اللہ انجام نہیں دیتا. تو کچھ ہدایت پا گئے، بھائی توجہ رکھنا، کچھ ہدایت پا گئے، کچھ گمراہ ہو گئے. پروردگار کیسے پہچانے کہ ہدایت کون پا گیا؟ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے، جو سے، اموال، انفس اور ثمرات کے نقصان سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہے نا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور خوشخبری سنا دو حبیب ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. سنو یہ مصیبتوں پہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ سنو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت پہ صبر کرنے والا کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ ان کا رب ان پر درود بھیجتا ہے. کن پر؟ صبر کرنے والوں پر. بھائی سننا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. کون ہدایت پانے والے ہیں؟ جن پر اللہ کی درود آئے. بھائی اب عجیب ہے تمہاری منطق کہ جو ہدایت پا جائے وہ قابل درود ہو جائے، تو جو ہدایت کر جائے کیا وہ لائق درود نہیں ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اب سلسلہ ہدایت چلا اور لوگ ہدایت پاتے ہوئے چلے. اور ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا. میں پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پرانے عبادت کرنے والے بندے تھے. جہاں قدیم سے عبادت ہو وہاں امامت ہے. جہاں ماضی سے عبادت آ رہی ہو وہاں امامت ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا. ہم نے ان کو امام بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صابر بندے تھے. جہاں پرانے ماضی سے صبر آ رہا ہو وہاں امامت ہے. بھائی توجہ رکھنا. اور امامت کا فریضہ یہ کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کے فریضے کو انجام دے. بھائی اب یہ تسلسل ہدایت ذہن میں رہے. علم کے ساتھ ہدایت. جہاں علم ہے وہاں ہدایت ہے. جہاں علم ہے وہاں ہدایت ہے. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا. انبیاء کا تذکرہ ہے. وہ ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دیتے ہیں. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دیتے ہیں. بھائی توجہات مبذول رہے. تو اب فریضہ ہدایت چلا اور اسباب ہدایت پر پروردگار نے گفتگو کرتے کرتے سورہ رعد میں کہا انما، 13واں سورہ قرآن مجید کا، انما انت منذر ولکل قوم ھاد. حبیب تو ڈرانے والا ہے، حبیب تو میرا رسول ہے، حبیب تو عالمین کے لیے نذیر ہے. حبیب انما انت منذر، حبیب تو نذیر ہے عالمین کے لیے. ولکل قوم ھاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو اب جب تک بھی اس قرآن پر ایک قوم ہوگی ایک ہادی کا وجود ضروری ہوگا. آج یہ آپ کا اجتماع انہی ہدایت کرنے والوں کی یاد میں ہے. وہ ہدایت کرنے والے جن کا قافلہ سالار حسین ابن علی تھا. وہ ہدایت کرنے والے جن کی سربراہی کا فریضہ حسین ابن علی انجام دے رہا تھا. قافلے کو لے کے چلا. 28 رجب کو قافلہ نکلا ہے مدینے سے. عجیب و غریب مرحلے ہیں، عجیب و غریب مرحلے. حسین نے ہجرت کی ہے مدینے سے مکے کی طرف، ہے نا، 28 رجب کو.
اور میرے نبی نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کی طرف. کبھی غور کیا ہے اس نقطۂ نظر سے کہ نبی نے جو ہجرت فرمائی وہ مکے سے مدینے کی طرف تھی, اور نبی کے نواسے نے جو ہجرت کی وہ مدینے سے مکے کی طرف تھی. دیکھو میرے نبی کی دو زندگیاں ہیں, ایک مکی زندگی, ایک مدنی زندگی. میرے نبی نے مکے میں عقائد دیے, مدینے میں شریعت دی. میرے نبی نے مکے میں عقائد دیے, مدینے میں شریعت دی. تو مدینے سے ہجرت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت محفوظ ہے, عقیدہ خطرے میں. کچھ بات واضح ہوئی. شریعت محفوظ ہے, عقیدہ خطرے میں. حسین نے نبی کے نواسے نے محسوس کیا کہ عقیدہ خطرے میں. کہا بھیا عباس اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. 28 رجب کو قافلہ تیار ہوا, بیویاں ناقوں پہ سوار ہوئی. 28 رجب بیویاں ناقے پہ سوار ہوئی, قافلہ تیار ہو گیا. جب بنی ہاشم کی گلی سے قافلہ باہر آیا, ابھی حسین اپنے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے, گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اکبر ساتھ چل رہے. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس آئے, کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, تھوڑی دیر کے لیے رک جائے. کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا بات کل اتنی ہے کہ بنی ہاشم کی خواتین آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اجرکم اللہ. بنی ہاشم کی خواتین مولا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کہا بلاؤ. بنی ہاشم کی عورتیں آئیں. آنے کے بعد انہوں نے حسین کو گھیر لیا. کہا بنی ہاشم کی عورتوں تم نے کیسے زحمت کی؟ رونے لگی, عورتیں رونے لگی. کہا مولا ہم یہ کہنے تو نہیں آئے کہ مولا آپ رک جائیے, آپ نہ جائیے, ہم یہ نہیں کہنا چاہتے. کہا پھر؟ کہا مولا بس ایک خواہش ہے. کہا اپنی خواہش بیان کرو. کہا مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم عورتیں دو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور شہزادی زینب کی سواری درمیان سے گزر جائے. یہ سننا تھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا مت گھبراؤ, کوفہ شام کے بازاروں سے زینب کی سواری اسی شام سے نکلے گی. اجرکم اللہ. قافلہ 28 رجب کو چلا. 3 شعبان کو یہ قافلہ مکے میں وارد ہوا. 9 ذوالحجہ کو حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. آگے بڑھے. محرم کی دوسری تاریخ تھی جب حسین ایک زمین پہ پہنچے. شام کا وقت تھا. حسین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. 2 محرم کی شام ہے. گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. حسین کا گھوڑا رکا ہوا ہے, پیچھے پورا قافلہ رکا ہوا ہے. کہا عباس یہ جو دور بستی نظر آ رہی ہے نا, اس بستی سے کچھ لوگوں کو بلا کے لاؤ. آئے, کھڑے ہوئے. حسین نے کہا کہ بستی والوں یہ بتلاؤ یہ جو جگہ ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا نینوا. مولا اس کا نام نینوا ہے. کسی نے کہا یقال لہا غازریہ. مولا اس کا نام غازریہ ہے. نینوا ہے, غازریہ ہے. کسی نے کہا یقال لہا ماریا. مولا اس زمین کا نام ماریا ہے. کہا کوئی اور نام؟ ایک بوڑھا بولا یقال لہا کربلا. مولا اس بستی کا نام کربلا ہے. یقال لہا کربلا. مولا اس بستی کا نام کربلا ہے. بے اختیار حسین نے کہا انا للہ انا الیہ راجعون. میرے نانا نے کہا تھا ہذہ ارض کرب و بلا. یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے. ہاں ہونا تذبح اطفالنا, یہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے. ہاں ہونا تسفک دماؤنا, یہاں ہمارا خون بہا دیا جائے گا. ہاں ہونا تذبح حریمنا, یہاں اہل حرم کی چادریں چھین لی جائیں گی. عباس اس سرزمین پر رکنے کا بندوبست کرو. قافلہ رکا. میں نے بڑی زحمت دی. قافلہ رکا. دوسری محرم کو خیمے لگے. سب جانتے ہیں
چوتھی محرم کو فرات کے کنارے سے وہ خیمے ہٹائے گئے. محرم کی 6 تاریخ کو پسر سعد کا لشکر آیا. محرم کی 7ویں تاریخ کو حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا. اب حسین کے بچے ہیں اور الاتش الاتش کی آوازیں ہیں. 9 محرم کو، محرم کی 9 تاریخ کو حسین کو محاصرے میں لے لیا گیا. اور محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ خیمے جو 2 محرم کو لگے تھے نا، وہ خیمے جو 2 محرم کو لگے تھے، محرم کی 10ویں تاریخ کو ان خیموں میں آگ لگا دی گئی. حسین کے خیمے ہیں. اور ساری رات تسبیح و تحلیل الہی کی آواز بلند ہے. صبح ہوئی کہا اکبر قریب آؤ. اکبر قریب آئے. کہا بیٹے ذرا لہجہ محمد میں اذان تو سنا دے. بیٹے ذرا لہجہ محمد میں اذان تو سنا دے. اکبر نے اذان دی. نماز پڑھائی حسین ابن علی نے اور نماز پڑھی حسین کے رفقا نے. اور ایک مرتبہ پسر سعد نے تیر کو کمان میں جوڑا اور کہا لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی اور لشکر حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں. پہلا تیر چلا اور اس کے ساتھ 4000 تیر اندازوں نے تیر پھینکے. آدھی فوج حسین ابن علی کی ان تیروں کے حملے میں شہید ہوئی. اور اب اس کے بعد میرے مولا کی کیفیت یہ تھی کہ کسی کو سجاتے، میدان میں بھیجتے، جب آواز دیتا کہ مولا میری مدد کو آئیے، گھوڑے پہ سوار ہو کر ایڑ لگاتے ہوئے جاتے، لاشیں کو اٹھاتے مقصد سے لے کر خیمے میں لا کر دیتے. وقت گزرتا رہا. ایک منزل وہ آئی جب میرا مولا اکیلا ہوا اور میرے مولا نے آواز دی حل من ناصرین ینصرنا. حل من ناصرین ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری حفاظت کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی حرم رسول کی پکار پہ لبیک کرنے والا. میں نے بڑی زحمت دی. میرے مولا نے اتمام حجت کیا. خیمے میں آئے، پرانے لباس پہنے، بیویوں سے خدا حافظ کیا، ذوالجناح پہ آ کے سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا خاموش کھڑا ہے. بھائی سننا، صاحبان دل بیٹھے ہوئے ہیں. گھوڑے کو حسین نے ایڑ لگائی. گھوڑا خاموش کھڑا ہے. تم جانتے ہو، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ جانوروں میں گھوڑا وہ واحد جانور ہے جو اپنے مالک کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے. حسین کی سواری کا جانور حسین کے نانا کی سواری میں رہ چکا تھا. ذوالجناح رسول کا گھوڑا تھا. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. ٹوٹا ہوا ہے نا دل حسین کا. ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، کان میں کہنے لگے ذوالجناح سب میرا ساتھ چھوڑ گئے. ذوالجناح سب میرا ساتھ چھوڑ گئے. ذوالجناح کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ دیکھو بھرا ہوا دل ہے نا، بھرا ہوا دل ہے میرے مولا کا، ٹوٹا ہوا دل ہے میرے مولا کا. جانور سے باتیں کر رہے ہیں. ابھی حسین اپنے جانور سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ ذوالجناح کے ٹانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین گھوڑے سے نیچے آئے، بچی کو گود میں لیا. کہا سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں اپنے سننے والوں تک اپنی ذمہ داری سے جملے کو پہنچا رہا ہوں. سکینہ بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کہا کہ ہاں بابا
کل رات میں آپ کے سینے پر نہ سو سکتا، کل رات میں آپ کے سینے پر نہ سو سکی بابا، بس یہ سننا تھا کہ حسین زمین پہ لیٹ گئے، بچی کا سینے پہ سلا لیا، حسین لیٹے ہوئے ہیں، بچی حسین کے سینے پہ، کچھ دیر تک تھپکیاں دیتے رہے، حسین اپنی بچی کو تھپکیاں دیتے رہے، پھر اٹھے، گود میں لیے رہے، باتیں کرتے رہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو کہنے لگے دائمی سکینہ لالی آتی کا بلما، سکینہ بیٹے تو سینے پر سو چکی نا، تو نے باتیں کر لی، اب مجھے اجازت دے، دائمی سکینہ اب مجھے اجازت دے، لالی آتی کا بلما، شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آؤں۔ بس یہ سننا تھا کہ بچی نے دونوں شانے تھام لیے، کہا بابا چچا اباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ اجرکم اللہ، بابا چچا اباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ ایک مرتبہ بھائی سننا، ایک مرتبہ حسین نے بچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا بیٹی سکینہ تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا نہیں بابا، نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا بیٹی سن، دیکھو یہ حسین کے آخری جملے ہیں، اس کے بعد تو حسین شہید ہو گئے نا۔ بیٹی سن، میں نے گود میں ہے سکینہ، حسین سا باپ، سکینہ جیسی بیٹی، گود میں سکینہ۔ کہا بیٹی سن، میں نے، حسین کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ مالک مجھے ایک بیٹی دے دے جسے میں بہت چاہوں، جسے میں بہت پیار کروں، اور میری شہادت کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں، اس کے گوشوارے نوچے جائے میں صبر کروں۔ تو بیٹی اس دعا کے بعد تو پیدا ہوئی، میرے مقدر میں شہادت ہے، تیرے مقدر میں یتیمی ہے۔ بچی نے ہاتھ اٹھا لیے، جاؤ بابا خدا حافظ۔ آخری جملے سنو، اب مجھے اجازت دو۔ حسین میدان میں آئے، میرا مولا میدان میں آیا، پرچہ نویس لکھتے ہیں، فوج یزید کے ترجمان لکھتے ہیں کہ حسین اس شان سے میدان میں آئے کہ چہرہ مطہر 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور حسین نے اس شان سے حملہ کیا کہ جیسے بھوکا شیر بھیڑوں کے گلے پہ حملہ ہوا ہے، اس شان سے حسین نے حملہ کیا۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ لوگ حسین کے حملے کے بعد خیبر کی فتح کو بھول گئے تھے۔ ایک مرتبہ تلوار کھینچی اور یہ کہہ کے تلوار کھینچی کہ تم نے میرے عباس کو بھی قتل کر دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی قتل کر دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی قتل کر دیا، تم نے میرے اصغر کو بھی قتل کر دیا۔ یہ کہہ کے حملہ کیا، میں کو بھگا دیا، میں سرے کو بھگا دیا، قلب لشکر پہ حملہ کیا، قلب کو بھگا دیا۔ اب حسین اکیلے ہیں۔ ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہا، سر کو جھکا کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ اب وہ فوج جو بھاگی تھی، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے تلواریں چلی، میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک منزل پر مولا گھوڑے سے زمین پہ آیا، کہا ذوالجناح دیکھ میرا اکبر کہاں ہے؟ وہاں مجھے زمین پہ اتار دے۔ ذوالجناح نے اتارا، بس عزیزو، میں نے بڑی زحمت دی، ذوالجناح نے حسین کو اتارا۔ یزید کی فوج میں فتح کے شادیانے بجنے لگے، یزید کی فوج میں فتح کے شادیانے بجے۔ جب شادیانوں کی آواز خیموں میں پہنچی تو شہزادی زینب نے بیمار بھتیجے کا شانہ ہلایا اور کہا، بیٹا سجاد
دیکھو یہ باہر کیسا شور ہو رہا ہے. اب جو سجاد نے پردہ اٹھایا تو لوگ کے نیزہ پہ نگاہ پڑی, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اجرکم اللہ. حسین شہید ہوئے, کربلا کے بن میں شام آ گئی. حسین شہید ہوئے, کربلا کے بن میں شام آئی, جس کا نام شام غریباں ہے. یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے, یہ بیواؤں کی شام ہے, یہ یتیموں کی شام ہے, یہ لاوارثوں کی شام ہے, یہ تماچا کھائے ہوئے رخساروں کی شام ہے, یہ جلے ہوئے کرتے کی شام ہے. کربلا کے بن میں شام ہو گئی. شام ہوئی کربلا کے بن میں, خیمے جلے, بیویوں کے سروں سے چادریں سنی. دو جملے سنو. درمیان میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں سجدہ سجاد کو بٹھایا, چاروں طرف بچوں کو لٹایا, اس کے چاروں طرف بیویاں بیٹھی, داہنی طرف شہزادی زینب بیٹھی, بائیں طرف شہزادی ام کلثوم بیٹھی. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. یہ شام غریبہ میں بیٹھنے کی ترتیب. ایک مرتبہ بھائی دیکھنا, غریبوں کی شام, غریبوں کی شام, چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی شام. جب سارے بچے جمع ہو گئے نا, سارے بچے, تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دور دو بچوں کو سوئے ہوئے دیکھا. وہ چھوٹے چھوٹے بچے. کہنے لگی, بہن ام کلثوم, یہ دو بچے بھوکے پیاسے سو گئے, چلو آہستگی کے ساتھ, کہیں جاگ نہ جائیں, آہستگی کے ساتھ انہیں اٹھا کر جلے ہوئے خیموں میں لے آئے. جب دونوں بہنیں قریب گئیں اور بچوں کو اٹھایا تو پورے جسم پر ٹاپوں کے نشانات تھے. ایک بہن نے دوسری کو دیکھا اور کہا, بہن انا للہ و انا الیہ راجعون. آخری جملے سنو اور اب مجھے اجازت دے دو. اب پھر دونوں بہنیں بچوں کے قریب آئی. بچوں کو گنا, سارے بچے موجود ہیں. وہ دو بچے شہید ہو چکے, سارے بچے موجود ہیں, لیکن وہ بچی نہیں ہے جس سے حسین کہہ کے گئے تھے کہ تیرے مقدر میں یتیمی ہے, میرے مقدر میں شہادت ہے. پوچھا, بہن ام کلثوم, سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بہن, میری طرف نہیں ہے. یہ کہتی ہوئی چلی, سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو سکینہ. ایک طرف ام کلثوم چلی, دوسری طرف شہزادی زینب چلی. راوی کہتا ہے کہ چونکہ بچی باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی, جلے ہوئے خیموں سے نکلی, مقتل میں آئی, لیکن باپ کے سینے پہ اتنے تیر تھے کہ سینے پہ نہ سو سکی, حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی. اجرکم اللہ. شہزادی زینب آئی, بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. شہزادی زینب آئی, سکینہ کو گود میں اٹھایا, خیمے کے اندر لائی, بچوں کے قریب سلا دیا. اب سارے بچے سو رہے ہیں, بس آخری جملہ ہے میری تقریر کا, سارے بچے سو رہے ہیں. اب کہیں سے بھی پانی آیا ہو, مجھے نہیں معلوم, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ مجلسی نے بہار الانوار میں یہ لکھا کہ اہل حرم بھوکے پیاسے تھے. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ اپنے سفید بالوں کو کھول کر باہر آئی, جلے ہوئے خیموں سے, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھ بلند کیے, پروردگارا کیا تیرے نبی کی اولاد پیاسی مر جائے. کیا تیرے نبی کی اولاد پیاسی مر جائے. پر پانی آیا, آخری جملہ, شہزادی زینب نے کودے آپ بھرا, شانہ ہلایا, بیٹی سکینہ اٹھو, پانی آ گیا. بچی اٹھی, کہا پھوپھی اماں آپ پی لیں. کہا نہیں بیٹی تو پی لے. کہا پھوپھی اماں آپ پی لیں. کہا نہیں بیٹی نہیں, دستور دنیا یہ کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پیے. یہ سننا تھا کہ بچی نے کودا ہاتھ میں لیا, چلی مقتل کی طرف. کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ تو روکے کہا پھوپھی اماں میرا ہاتھ غیر مجھ سے بھی چھوٹا ہے.